دو روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی عرف الزام خان نے جنرل قمر باجوہ کے بارے میں کہا کہ اس نے میری کمر میں چاقو مارا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی، میرے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ میں نے نہیں کسی سے غداری کی، میرے سے غداری ہوئی۔ میں ایک پیج پہ چلتا گیا، بیلنس کرتا گیا، حالانکہ کئی چیزیں بڑی غلط ہو رہی تھیں۔ باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا۔ اس سے پہلے بھی عمران نیازی جلسوں میں جنرل باجوہ کو میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور اور اس طرح کے القابات سے پکار کر دراصل یہی کہتا رہا ہے کہ اس کی حکومتی شکست میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے۔ عمران نیازی کے اس غداری والے فتوے اور کمر میں چاقو مارنے والے الزام کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عمران نیازی بہت ہی خود پرست اور خود غرض انسان ہے۔ اس نے نجی زندگی اور سیاسی زندگی دونوں میں ہمیشہ دوسروں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ گنے کی مشین والا ہے جس کے لیے گنے کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس گنے میں رس موجود ہوتا ہے۔ ایک بار جب گنے سے رس نکل جائے تو پھر مشین والا اس بے رس گنے کو کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ اکبر ایس بابر، ریحام خان، جہانگیر ترین اور علیم خان ان بے شمار لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ عمران نیازی نے گنے والا سلوک کیا تھا۔ تازہ ترین مثال ان سیاسی کارکنوں کی ہے جنہیں اس نے 9 مئی والے عمرانی مشن میں استعمال کیا۔ مشن میں ناکامی کے بعد جب ان کارکنوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی تو اس نے ان سب کو جرنیلی ٹینک کے نیچے پھینک دیا ہے۔ اگر آپ خود غرض اور لالچی عمران نیازی کے گنے والے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور وہ باتیں جو میں اب آپ کے ساتھ سیاسی جرنیل قمر باجوہ کے سیاسی مشن کے بارے میں شیئر کروں گا تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان وہ دوستی جو کہ نواز شریف کی دشمنی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی وہ اتنی جلدی دشمنی میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ ہر باشعور پاکستانی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران نیازی نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف ایک سازش میں حصہ لیا تھا۔ یہ سازش جنرل باجوہ کی چھڑی کی طاقت سے کامیاب ہو گئی۔ عمران نیازی کے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جنرل قمر باجوہ نے عمران نیازی کی پارٹنرشپ میں اپنے باس نواز شریف کی کمر میں چاقو مار دیا۔ عمران نیازی نے نواز شریف کے ساتھ یہ جرنیلی سلوک دیکھ کر بھنگڑا بھی ڈالا اور بغلیں بھی بجائیں، پھر جنرل باجوہ کی مدد سے وزارت عظمیٰ والی نوکری بھی حاصل کر لی۔ یہاں یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ جنرل قمر باجوہ نے نواز شریف کی کمر میں جو چاقو مارا تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پاکستان میں کثرت سے پائے جانے والے سیاسی جرنیلوں میں سے بہت سارے جرنیل یہ کام کر چکے ہیں۔ پنجابی میں یوں کہہ لیں کہ چاقو مارن چ اینا ساریاں دا چاکا لتھیا ہوا ہے۔ ان جرنیلوں نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اتنی جنگیں نہیں لڑیں جتنی بار اپنے ہی وزرائے اعظموں پر چاقو چلایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ واردات جنرل ضیاء الحق نے کی تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی 2 بار جرنیلی چاقو استعمال ہوا۔ بس اتنا فرق تھا کہ چاقو کا وار کرنے کے لیے ایک بار اسحاق خان اور دوسری بار فاروق لغاری کو استعمال کیا گیا، لیکن دونوں دفعہ چاقو سیاسی جرنیلوں کی ہدایات کے مطابق ہی مارا گیا۔ نواز شریف کے ساتھ تو اس چاقو بازی کی ہیٹرک ہو چکی ہے۔ پہلی بار اسحاق خان کو استعمال کیا گیا، پھر جنرل پرویز مشرف نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا۔ پرویز مشرف نے تو ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر نواز شریف کو پھانسی لگانے کی بھی پوری تیاری کی تھی لیکن ناکام رہا۔ نواز شریف کے خلاف چاقو بازی کی یہ ہیٹرک جنرل قمر باجوہ کے ہاتھوں ہوئی۔ عمران نیازی اس بار سازش میں شریک تھا اور اسی شراکت کی وجہ سے اسے وزیر اعظم بننے کا موقع بھی ملا۔ جرنیلی چاقو بازی کی یہ ساری تاریخ یقیناً عمران نیازی کے علم میں بھی ہوگی۔ اس کا تو دعویٰ ہے کہ اس نے پولیٹیکل سائنس آکسفورڈ جا کر پڑھی ہے، 27 سال سے سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ساری جرنیلی چاقو بازیاں اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیوں کے بارے میں اسے اچھی طرح پتہ ہوگا۔ پرویز مشرف نے جب نواز شریف کی کمر میں چاقو مارا تھا تو اس وقت تو یہ سیاست میں کافی سرگرم تھا۔ پرویز مشرف کی اس گھناؤنی حرکت کی مذمت کرنے کی بجائے اس خود غرض اور لالچی انسان نے موقع سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ریفرنڈم میں پرویز مشرف کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ اس سے پوری امید تھی کہ پرویز مشرف اس کو وزیر اعظم بنا دے گا، لیکن پرویز مشرف نے اس کی برائے نام سیاسی حیثیت کا اندازہ لگا لیا اور یوں اسے وزیر اعظم نہیں بنایا، اور اسی چاقو سے
جس سے اس نے نواز شریف پر وار کیا تھا، اسی چاقو کا وار کر کے اس کے سیاسی ارمانوں کا خون کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کے سلوک اور دیگر وزرائے اعظموں کے ساتھ ہونے والی چاقو بازی کو دیکھتے ہوئے اس آکسفورڈ سے سیاسیات کی تعلیم لینے والے عمران نیازی کو چاہیے تھا کہ ایسی کسی حکومت کا حصہ نہ بنتا جو کہ چاقو بازی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہو، لیکن اس نے اپنا سیاسی شعور بہتر کرنے کی بجائے پرویز مشرف والی چاقو بازی سے بھی ذاتی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور پھر جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس مہم کا آغاز کیا تو یہ نہ صرف اس کے جرنیلی لشکر میں شامل ہو گیا بلکہ اس نے نواز شریف کی کمر میں چاقو مارنے میں جنرل قمر باجوہ کی بھرپور مدد بھی کی، اور پھر اپنی اس مدد کا معقول معاوضہ بھی وصول کیا اور ایک چاقو باز جرنیل کے ساتھ پارٹنرشپ میں حکومت بنا لی۔ ان دونوں کی پارٹنرشپ کچھ عرصہ تو ٹھیک چلی، اس نے جنرل قمر باجوہ کے ساتھ سلیپنگ پارٹنر کا کردار ادا کیا اور یوں دونوں کا فوج میلہ جاری رہا۔ کچھ عرصے بعد عمران نیازی نے اپنی فطرت کے مطابق اپنے جرنیلی محسن جنرل قمر باجوہ کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ والا گنا نچوڑا جا چکا ہے، اب اس میں مزید رس نہیں ہے، اس لیے اسے ڈسٹ بن میں پھینک کر نیا رسدار گنا نچوڑا جائے۔ عمران نیازی نے یہ پلان اسی چاقو باز محکمے کے ایک جرنیل کے ساتھ مل کر بنایا تھا جس کا نام تھا فیض حمید۔ فیض حمید کو بھی آرمی چیف بننے کی بہت جلدی تھی۔ اس نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر اپنے ہی باس قمر باجوہ کی کمر میں چاقو مارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عمران نیازی اپنے اس منصوبے میں بری طرح ناکام ہوا۔ جنرل فیض حمید کا آرمی چیف بننے والا تیز رفتار پروجیکٹ بھی مکمل نہیں ہو سکا، اس کی جرنیلی نوکری جاتی رہی اور عمران نیازی کی سیاسی نوکری۔ اب عمران نیازی کو رہ رہ کر وزیر اعظم ہاؤس والا فوج میلہ یاد آتا ہے۔ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے اس کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی تکلیف کی وجہ سے کبھی جنرل عاصم منیر، کبھی جنرل فیصل نصیر اور کبھی جنرل قمر باجوہ پر گولہ باری شروع کر دیتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران نیازی نے جرنیلوں کے ساتھ کرائم ان پارٹنر رہ کر بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن ان تلخ تجربات سے سبق نہیں سیکھا۔ سیاستدانوں سے اختلافات کو سیاسی طور پر حل کرنے کی بجائے ذاتی دشمنی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اس کی اب بھی یہی کوشش ہے کہ کسی کی انگلی پکڑ کر اقتدار میں واپس آیا جائے۔ کچھ عرصہ اس نے ہتھوڑا گروپ کے چیف کی مدد سے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر اس نے فوج کے اندر سے کچھ بے فیض افسروں کو ساتھ ملا کر موجودہ آرمی چیف کی کمر میں چاقو مارنے کی کوشش کی، جو کہ نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اس ناکامی کی وجہ سے اس کی سیاسی پارٹی اب اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ مریم نواز شریف نے اسے چنگچی والی پارٹی کا نام دے دیا ہے۔